حضرت امام محمد تقی، جنہیں امام جواد اور امام تقی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اہل بیت رسول کے نویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا اور والدہ حضرت سبیکہ خاتون تھیں، جو نہایت نیک، پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کی پیدائش اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث بنی، کیونکہ امام رضا کے ہاں کافی عرصے بعد اولاد ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے اس نورانی بچے کو دیکھا تو ہر شخص کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ بچپن ہی سے امام محمد تقی غیر معمولی ذہانت اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نہ صرف بڑوں کا احترام کرتے بلکہ بچوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے۔ اگر کوئی غریب، مسافر یا ضرورت مند آپ کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا اور آپ کی گفتگو میں نرمی، حکمت اور محبت ہوتی تھی۔ جب امام محمد تقی صرف 8 سال کے تھے تو آپ کے والد حضرت امام علی رضا کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے امامت کی عظیم ذمہ داری امام محمد تقی کے سپرد ہوئی۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنی کم عمر میں کوئی امت کی رہنمائی کیسے کرے گا، لیکن جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کے علم اور دانائی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ عباسی خلیفہ مامون نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے امام کو مشکل میں ڈالا جائے۔ اس نے اپنے دربار میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، قاضیوں اور دانشوروں کو جمع کیا۔ ان میں مشہور قاضی یحییٰ بن اقسم بھی موجود تھا۔ اس نے امام سے ایک نہایت مشکل فقہی سوال کیا۔ دربار میں موجود سب لوگ خاموش ہو کر جواب کا انتظار کرنے لگے۔ امام محمد تقی نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اس سوال کی کئی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک صورت بیان کی اور ہر ایک کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا۔ یحییٰ بن اقسم حیران رہ گیا، اس کے پاس مزید کوئی سوال نہ بچا۔ دربار میں موجود تمام علماء نے اعتراف کیا کہ امام محمد تقی کا علم غیر معمولی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ امام محمد تقی صرف علم ہی میں بلند نہ تھے بلکہ عبادت میں بھی بے مثال تھے۔ راتوں کو دیر تک نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ آپ فرماتے تھے کہ انسان کا سب سے مضبوط سہارا اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی۔ رات کے وقت خاموشی سے غریبوں کے گھروں تک کھانا، کپڑے اور رقم پہنچاتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کئی لوگ برسوں تک یہ نہیں جان سکے کہ ان کی مدد کرنے والا کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب امام محمد تقی کی عنایت تھی۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص بہت پریشان ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میرے پاس روزگار بھی نہیں۔ امام نے محبت سے اس کی بات سنی، اسے تسلی دی، اپنی طرف سے مالی مدد عطا فرمائی اور فرمایا مایوس نہ ہونا، اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ وہ شخص خوشی اور اطمینان کے ساتھ واپس لوٹا اور ہمیشہ امام کی مہربانی کو یاد کرتا رہا۔ امام محمد تقی اپنے شاگردوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، والدین کا احترام کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ آپ فرماتے تھے کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ عباسی حکومت امام کی مقبولیت سے خوفزدہ تھی، کیونکہ لوگ آپ کے علم، تقوی اور حسن اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ اسی لیے حکومت نے آپ کو بار بار مدینہ سے بغداد بلایا اور سخت نگرانی میں رکھا، مگر اس کے باوجود لوگ دور دور سے آ کر آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آخرکار دشمنوں نے ایک سازش کے ذریعے امام محمد تقی کو زہر دے دیا۔ آپ نے شدید تکلیف کے باوجود صبر، شکر اور اللہ کی رضا کو اختیار کیا۔ 220 ہجری میں آپ بغداد میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ آپ کا روضہ مبارک بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں زائرین عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اہل بیت سل کی محبت سے منور کرتے ہیں۔ امام محمد تقی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم،